الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب۔ نمبر 2، قریش کا تعارف، یہ کہاں سے نکلے ہیں، یہ کون ہے۔ نمبر 3، ہاشمی، یہ کون ہے، کہاں سے نکلے ہیں، اس کا نسب کیا ہے۔ نمبر 4، اہل بیت، اہل بیت کون ہے۔ یہ 4 باتیں ابتدائی باتیں ہیں جن کا تعارف میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سمجھنے کے یہ باتیں سمجھنے کے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے ان باتوں کا سمجھنا، اور پہچان اور تعارف ان کا انتہائی ضروری ہے۔ پھر میں آپ لوگوں کو ایسے اختصار کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بنی ہاشم، ہاشمی کا لفظ یوز ہوتا ہے، اس سے مراد کون ہے، اہل بیت سے مراد کون ہے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی کون اہل بیت میں ہے، کون اہل بیت میں نہیں ہے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ، بنی امیہ۔ یہ چند چیزیں جو ہیں نا، آسان زبان سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارا درس ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور سوانح کے متعلق ہے۔ سیرت کے حوالے سے میں جب یہ سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے چند باتوں پر فوکس رکھنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ تاریخی واقعات، تاریخ کے اعتبار سے واقعات کی کیا حیثیت ہے، کیا معاملہ ہے، ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ضعیف، کمزور واقعات، منگڑت، موضوعی روایات بہت زیادہ لوگ ذکر کرتے ہیں، ان کے متعلق جو ہے نا میں بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 2، میرا فوکس ہوگا سیرت کے حوالے سے، واقعات سے زیادہ فوکس رہے گا تربیت کے حوالے سے، تزکیہ کے حوالے سے، تربیہ اور تزکیہ کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے ساری انسانیت کے لیے قیامت تک، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیات میں فرمایا کہ رسول کے تابعداری کرے، پیروی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، گھریلو معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حکمرانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اپنے صحابہ کے ساتھ، یہ سب ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، اور کامیابی کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ ظاہری بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویوں کا شوہر، 9 بیویوں کا شوہر، پھر حکمران، پھر گھر کا جو ہے نا وہ مسئول، نگرانی، گھر کے نگرانی، خیال رکھنا، یہ سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ کیسے دیکھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تعامل تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، کیا تعامل تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، اور حکمرانوں کے ساتھ، عالمی حکمرانوں کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نقش قدم ہے۔ ان کی سیرت سے ہم نے واقعات سننے کے بجائے اکثر ہم نے تزکیہ اور تربیت پر فوکس رکھنا ہے، تاکہ ہماری تربیت ہو جائے، ہماری زندگی جو ہے نا وہ کامیاب زندگی بنے، اور ہم کامیابی کے ساتھ زندگی گزار لیں، اور ہمیں کامیابی ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، ان کے 3 حصے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ عدنان تک،
اور اس کے بعد والا حصہ اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام تک، اور تیسرا حصہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک۔ یہ 3 حصے ہیں سیرت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان تک یہ متفق علیہ ہے۔ آپ اس میں کتنا ہے وہ آپ بتاؤں گا۔ پھر عدنان سے لے کر اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام تک اس پر کوئی اتفاق نہیں ہے، اور جو تاریخ کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، وہ اس کو ذکر کرتے ہیں لیکن اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پھر آدم علیہ السلام تک اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب عدنان تک، معد بن عدنان تک، جو صحیح البخاری میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے، محمد بن عبداللہ عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر یہ 11واں باب ہو گیا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہاں میں نے آپ لوگوں کو پھر ایک بات بتانی ہے۔ بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ کتنا ہو گئے؟ 21۔ کتنا ہو گئے؟ 21۔ یہ جو 21 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے پردادے ہیں، یہ متفق علیہ ہے، یہاں تک بالکل صحیح ہے۔ جو 11واں باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فہر ابن مالک سے قریش کی قبائل شروع ہوتا ہے۔ فہر ابن مالک یہاں سے جو قریش کا قبیلہ ہے وہ یہاں سے اس کا نسبت ہے۔ 11ویں باب، یہ فہر بن مالک اس وقت ان کے جو اولاد تھے یا ان کے جو رشتہ دار تھے پہلے ہوئے تھے، ان کے درمیان اختلافات تھے، لوگوں نے ان کو کمزور کیا۔ فہر بن مالک نے ان کو جمع کیا، ان میں اتفاق پیدا کیا، ان میں اتحاد ڈالا۔ پھر انہوں نے جو ان کے مخالف قبائل تھے ان کے ساتھ لڑائیاں کی اور یہ غالب آ گیا۔ ان کو جمع کرنے کو کہتے ہیں قریش، یہاں سے ان کا لقب قریش پڑ گیا، اور یہی سے قریش قبیلے کا ابتدا ہوا۔ قریش قبیلے کا ابتدا یہی سے ہوا، فہر ابن مالک سے، جو 11واں باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نسب میں قریش تو یہاں سے ابتدا ہو گیا، پھر یہ کہ بہت شاخیں ہیں یہاں سے، فہر کے اولاد، اور اس کے بعد جتنے بھی شاخیں بنے ہیں، بہت بڑے بڑے قبائل، بہت بڑے بڑے شاخیں بنے قریش کا۔ جہاں تک بنو ہاشم کا مسئلہ ہے، یہ جو لقب ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باپ تھا عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم، یہاں سے بنو ہاشم کا ابتدا ہوا۔ جہاں بنو ہاشم ہم کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پردادا ہے، پردادا یعنی عبد المطلب کا جو باپ بنی ہاشم، یہاں سے ہاشمیوں کا ابتدا ہو گیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہر ہاشمی اہل بیت ہے، ہر ہاشمی اہل بیت ہے، لیکن ہر اہل بیت ہاشمی نہیں ہے، ہر اہل بیت ہاشمی نہیں ہے۔ ہر ہاشمی اہل بیت ہے، وہ اہل بیت میں شامل ہے، ہر اہل بیت ہاشمی نہیں ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ یہاں تو بنی ہاشم سے ہاشمیوں کا جو ہے نا قبیلہ ہے، ان کا ابتدا ہوا ہے۔ بنی ہاشم کا جو باپ ہے عبد مناف، اس عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ایک ہاشم، ایک عبد الشمس، ایک مطلب، ایک نوفل۔ یہ بات یاد رکھیے، عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ایک ہاشم جن سے بنو ہاشم قبیلے کا ابتدا ہوا، اور ایک عبد الشمس، اور ایک المطلب، اور ایک نوفل۔ 4 بیٹے تھے عبد مناف کے۔ ہاشم تو اہل بیت ہے،
اہل بیت میں شامل ہے۔ ابھی 3 بھائی اور رہ گیا ہے، ایک نوفل اور ایک مطلب، ایک عبد الشمس۔ مطلب کو بھی اہل بیت میں شامل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ لوگوں نے واقعہ پڑھا ہے، شاید انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے، کہ جب قریش نے ابو طالب یعنی بنو ہاشم پر پابندیاں لگائی مکے میں، اس پابندیوں میں جو مطلب اور مطلب کے بیٹے تھے انہوں نے بھی ہاشم کے ساتھ دیا۔ اس پابندیوں میں جو ان کے لگائی گئی ہے کہ نہ ان کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہے، نہ ان سے خرید و فروخت کی جاتی ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی تعاون کیا جائے گا، یہ جو پابندی لگی ابو طالب کے خاندان پر یعنی بنو ہاشم پر، تو بنو المطلب مطلب والوں نے بھی ان کے ساتھ دیا، جبکہ عبد شمس اور نوفل بنو عبد شمس بنو نوفل نے ان کے ساتھ نہیں دیا۔ چاروں بھائی تھے، 2 ایک طرف ہو گئے، 2 کے اولاد، اور باقی 2 الگ ہو گئے۔ بنو نوفل نے قریش کے ساتھ دیا، بنو عبد شمس نے بھی قریش کے ساتھ دیا، جبکہ بنو المطلب نے بنی ہاشم کے ساتھ دیا۔ بنو ہاشم میں ابو طالب تھا تو اس پر پابندی لگی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خیبر کو جب فتح کیا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب کوئی علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرتے تھے تو غنائم کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک حصہ الگ کر کے 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کرتے تھے، یعنی جو اس وقت جہاد میں شریک ہوتے تھے 4 حصے ان پر تقسیم کرتے تھے اور ایک حصہ الگ کر کے۔ یہ جو ایک حصہ ہے اس کو خمس کہا جاتا ہے، قرآنی اصطلاح میں قرآن کا لفظ اس کو خمس کہا جاتا ہے۔ اس خمس میں یہ جو خمس ہے 5واں حصہ، اس میں ایک حصہ اہل بیت کا ہے، ایک حصہ کس کا ہے؟ اہل بیت کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے خمس کا ایک حصہ بنو ہاشم اور بنو المطلب میں تقسیم کیا۔ جب ان دونوں میں تقسیم کیا تو جبیر بن مطعم جو بنی نوفل سے تھا، عثمان بن عفان جو بنو عبد الشمس میں تھا، عثمان بنو عبد الشمس کے اولاد میں سے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ، اور جبیر بن مطعم نوفل سے تھے، یہ دونوں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے خمس کا جو حصہ ہے بنو ہاشم اور بنو المطلب میں تو تقسیم کیا، آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، اور ہم یہ چاروں کا قرابت ایک ہی ہے، یعنی بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو نوفل، بنو عبد الشمس، چاروں کا قرابت آپ کے ساتھ برابر ہے، ایک جیسا ہے، لیکن آپ نے وہ خمس بنو ہاشم اور بنو المطلب میں تقسیم کیا، ہمیں نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو المطلب اور بنو ہاشم جاہلیت میں بھی ایک تھے اور اسلام میں بھی ایک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بنو المطلب اور بنو ہاشم دونوں کو نبی نے اہل بیت میں شامل کیا۔ اب بنو مطلب بنو ہاشم نہیں ہے، ہاشم اور مطلب دونوں بھائی ہیں، تو ہاشم کے بیٹے یا تو بنو ہاشم میں آ گئے، مطلب کے بیٹے بنو المطلب ہو گئے، لیکن دونوں اہل بیت میں نبی نے شامل کیا، دونوں اہل بیت ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، اہل بیت میں کون آ گیا؟ بنو المطلب آ گئے، بنو ہاشم آ گئے۔ نمبر 3، اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل بیت میں ازواج مطہرات کو بھی شامل کیا، وہ بھی اہل بیت میں شامل۔ اب اہل بیت میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں، ہاشم کے اولاد، مطلب کے اولاد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، یہ تینوں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت کی ایک خصوصیت ہے، وہ خصوصیت یہ ہے، اس سے پہلے میں خصوصیت بتا دوں، میں آپ کو 3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے عام صدقہ خیرات، اور ایک ہے تحفہ۔ تحفہ آپ لوگ جانتے ہیں، گفٹ، ہدیہ۔ ایک ہو گیا زکوٰۃ، ایک ہے صدقات، عام صدقہ خیرات، ہم اس کو خیرات کہتے ہیں، عربی میں اس کو صدقہ کہتے ہیں، ایک ہی چیز ہے صدقہ خیرات، اور ایک ہو گیا تحفہ، گفٹ۔
زکوٰۃ کا مصرف تو آپ لوگوں کو پتہ ہے الگ ہے. اہل بیت والوں پر، اہل بیت جو بھی اہل بیت میں شامل ہے ان پر زکوٰۃ حرام ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. اہل بیت کا مطلب کون ہو گیا؟ ازواج مطہرات، ہاشم کے اولاد اور مطلب کے اولاد، یہ اہل بیت ہے، ان کے لیے زکوٰۃ حرام ہے. عام صدقہ خیرات اہل بیت کو دیا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح نہیں ہے. عام صدقہ خیرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے. اہل بیت کے لیے عام صدقہ خیرات لینا جائز ہے، زکوٰۃ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ زکوٰۃ اور نہ صدقہ، دونوں منع ہے، دونوں منع ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ یا ہدیہ لیتے تھے، ہدیہ لیتے تھے، صدقہ نہیں. اہل بیت کے لیے صدقہ جائز ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ زکوٰۃ جائز ہے نہ صدقہ جائز ہے، صرف تحفہ، صرف تحفہ. یہ فرق ہے اہل بیت کا. اب آپ لوگ ایک بات سن لیجئے، غور سے سمجھیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین، سب سے پہلا خلیفہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں کہاں جا کے ملتا ہے؟ غور سے سن لیا، ہم گنتے ہیں. ابو بکر کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ان کا باپ کا نام تھا، باپ کا نام عثمان، پھر عامر، عمر، کعب، سعد، تیم اور مرہ میں جا کے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا نسب ملتا ہے. یہ ساتواں باپ ہے، ساتواں باپ میں جا کے ابو بکر کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اس کا مطلب ابو بکر نہ بنی ہاشم میں ہے نہ ہی اہل بیت میں ہے. ابو بکر نہ بنی ہاشم میں شامل ہے اور نہ ہی اہل بیت میں بھی شامل نہیں. اہل بیت میں بھی وہ تو جا کر کے ساتواں باپ مرہ میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے، ان کا باپ کا نام تھا خطاب، نفیل، عبد العزا، رباح، عدی، کعب، چھٹا باپ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. عمر بن خطاب چھٹا باپ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، یعنی کعب میں جا کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. تو آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ عمر نہ ہاشمی ہے اور نہ اہل بیت میں ہے، بلکہ یہ ہاشم سے اوپر جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابل قریشی ہے. ابو بکر بھی قریشی ہے اور عمر بھی قریشی ہے. علی رضی اللہ عنہ تو ابو طالب کا بیٹا ہے، وہ تو عبد المطلب ہے، وہ تو بنی ہاشم میں شامل ہے، بنی ہاشم میں. علی رضی اللہ عنہ ہاشمی ہے. تو جب ہم حسن اور حسین کو ہاشمی کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، کس اعتبار سے؟ فاطمہ کی وجہ سے یا علی کی وجہ سے؟ جب ہم حسن حسین کو ہاشمی کہتے ہیں اہل بیت میں، علی کی وجہ سے یا فاطمہ کی وجہ سے؟ نسب کس کے طرف جاتا ہے؟ ماں کی طرف یا باپ کی طرف؟ باپ کی طرف. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ کے اعتبار نسب سے یہ ہاشمی میں چلا جائے. بات غلط ہے، وہ تو علی کے نسب سے جاتا ہے ہاشمی. علی تو ہاشمی ہے، علی ہاشمی ہے، تو اس کے نسب سے حسن حسین بھی ہاشمی ہو گئے، اہل بیت ہو گئے. اچھا، رہی بات عثمان ابن عفان. عثمان رضی اللہ عنہ، یہ ان کا باپ عفان، ابو العاص، امیہ، عبد الشمس، عبد مناف. یہ عبد الشمس میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. عبد الشمس نوفل کا تیسرا بیٹا ہے، لیکن یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیوں کا شوہر خاوند ہے، وہ اہل بیت میں نہیں ہے شامل. بنی ہاشم میں تو بالکل ہے ہی نہیں، اہل بیت میں بھی شامل نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں شامل ہے. اب ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے معاویہ رضی اللہ عنہ. معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کا والد کا نام ابو سفیان صخر تھا اور اس کا نام حرب تھا، اور پھر امیہ عبد الشمس. یہ عبد الشمس کا جو ہے نا عبد مناف کا یہ بھی بیٹا ہے. تو یہ بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہے.
یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے نا اہل بیت سے باہر ہے۔ تو عبد الشمس میں عثمان بھی اور علی بھی دونوں جو ہے نا یہ جو ہے نا امیہ کے بیٹے ہیں، یعنی ان کا دادا جو ہے نا امیہ کا بیٹا ہے، تو یہ جو دونوں جو ہے نا تک رشتہ دار ہے اور قریبی رشتہ دار ہے، اور بنی امیہ سے بنی امیہ کا ابتدا ہوا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں تو چاہتا تھا کہ کوئی وائٹ بورڈ ہو اور میں اس کو لکھ دوں تاکہ آپ لوگ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے، تو زبانی ہی، اور اس کے لیے وائٹ بورڈ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کے لیے تو بہت ضروری تھا، کیونکہ جب ادھر لکھا جاتا نا تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں بات آتی تھی۔ تو میں دوبارہ شروع پڑھوں؟ تو ابھی اگر یہ لوگ کہیں گے، ان میں سے 3 لوگ کہیں گے کہ دوبارہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف 3 کہے بس، کر دے، لے کے آؤ بورڈ، لے کے آؤ۔ یہ بہت اچھا ہے، یہ بحث، یہ قریشی ہاشمی اہل بیت سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو لوگ بہت غلط فہمی میں ڈالتے ہیں، میں ابھی انشاءاللہ وضاحت کروں گا مزید اور بھی۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جو فہر ہے نا، فہر سے یہاں سے جو ہے نا وہ قریش کے قبیلے کا ابتدا ہے۔ آپ ان کے ہر ایک کے کتنے بیٹے ہیں، کتنے شاخیں ہیں، تو قریش قبیلہ کتنا بڑا ہو جائے گا کہ پورا عرب خطے میں یہ پہلا ہوا ہے قبیلہ ہے قریش۔ ہاشمی جو ہم کہتے ہیں وہ یہاں سے شروع ہو گئے، یہاں سے بنو ہاشم، جس کو ہم ہاشمی کہتے ہیں، ان کا ابتدا یہاں سے ہوا ہے، بنو ہاشم۔ اس عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، اس کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے، ایک ہاشم جو یہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ایک عبد الشمس، مطلب لکھتا ہوں، المطلب، اور ایک عبد الشمس، اور ایک مناف۔ اس عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ایک ہاشم، ایک مطلب، ایک عبد الشمس، ایک عبد مناف۔ یہ جو ہاشم ہے یہ تو ہاشمی ہو گئے، یہ تو اہل بیت میں آ گیا۔ یہ مطلب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا، اہل بیت میں شامل کیا۔ تو یہ دونوں جو ہے نا، یہ دونوں ہاشمی، دونوں اہل بیت میں آ گئے، دونوں اہل بیت میں۔ آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ اہل بیت کا ابتدا کہاں سے ہوتا ہے؟ مطلب سے نہیں، عبداللہ سے بھی نہیں، محمد سے بھی نہیں، بلکہ کہاں سے؟ بنو ہاشم سے اہل بیت کا ابتدا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت کا ابتدا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بات کہاں سے ہے؟ ہاشم سے ابتدا ہے، اور عبد المطلب سے، جو دونوں عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ جبکہ عبد مناف کے 2 بیٹے اور تھے، عبد الشمس، مناف، ان دونوں کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا نبی۔ سوال یہ ہے کہ ہاشم کو تو ہاشم کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہو گیا، مطلب اس لیے کہ جاہلیت میں اور اسلام میں اس قبیلے والوں نے ہاشم کے ساتھ دیا تھا، یہ ہاشم کے ساتھ رہے، اس لیے نبی نے بطوری انہوں نے احسان کیا، اس احسان کے بدلے کے طور پہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر دیا، جس کو ہم کہتے ہیں اہل بیت۔ اہل بیت میں ان کو بھی شامل کیا دونوں۔ تیسرا جو شامل ہوگا اہل بیت میں وہ ہے ازواج مطہرات، ازواج، وہ بھی اہل بیت میں قرآن نے شامل کیا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ، ہاشم کی اولاد، مطلب کی اولاد، اور نبی کے ازواج مطہرات، یہ تینوں اہل بیت میں شامل ہیں، تینوں اہل بیت میں شامل ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک بات کہی تھی کہ زکوٰۃ اہل بیت کے لیے حلال ہے، عام صدقہ خیرات اہل بیت کے لیے جائز ہے، تحفہ اہل بیت کے لیے جائز ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے متعلق زکوٰۃ، صدقہ کبھی نہیں ہے، صرف ہدیہ۔ فرق سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یہ ہے خصوصیات اہل بیت کی، خصوصیات اہل بیت کی۔ اب میں آتا ہوں ذرا جو ہے نا وہ یہ 4 صحابہ جو ہے نا، ان کا بھی میں نسب بیان لکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ سمجھے کہ 4 کا نسبت نبی کے نسب کے ساتھ کیا ہے۔ قلم بھی ماشاءاللہ، ابو بکر،
ابو بکر کے والد کا نام ہے عثمان، اور ان کا والد کا نام ہے عامر کے والد کا نام ہے عمر کے والد کا نام ہے کعب کے والد کا نام ہے سعد کے والد کا نام ہے تیم کے والد کا نام ہے مرہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں یہ مرہ ہے۔ یہاں آ کر کے ابو بکر کا نسب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب ہاشمی میں نسب ملتا ہے، ہاشم میں نہیں ملتا ہے، عبد مناف میں ملتا ہے نہیں ملتا ہے، اسی طرح قصی میں بھی نہیں ملتا ہے، قلعہ مرہ میں جا کے ملتا ہے۔ اس کا مطلب ابو بکر نہ ہاشمی ہے اور نہ اہل بیت میں سے ہے، نہ ہاشمی ہے۔ اب اندازہ کر لے، 1 2 3 4 5 6 7 7واں باب میں جا کر کے یہ دونوں نسب ملتے ہیں، پھر یہ اس طرح سے جاتا ہے۔ اچھا، عمر بن الخطاب کا والد کا نام الخطاب، نفیل اور عبد العزا اور رباح اور عدی اور کعب۔ یہ جو کعب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، یہ جو کعب ہے یہ ادھر جا کے ملتا ہے، یعنی ابو بکر مرہ میں آ کے ملتا ہے اور عمر الخطاب کا آ کر کے کعب میں ملتا ہے۔ تو یہ عمر بن خطاب نہ ہاشمی ہے اور نہ ہی اہل بیت میں سے ہے، بلکہ یہ کون سے باپ ہے، کون سا نمبر پر ہے؟ یہ 8 نمبر پہ جا کے ملتا ہے، 8 نمبر پہ جا کے ملتا ہے۔ اب آگے آتے ہیں میں عثمان رضی اللہ عنہ، ان کا باپ کا نام ہے عفان، اور پھر ہے ابو العاص، اور پھر ہے امیہ، اور پھر عبد الشمس، یہ عبد الشمس ہے، یہ جو عبد مناف کا بیٹا ہے۔ پھر آئے گا عبد مناف۔ تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کہاں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ عبد مناف پہ آ کے ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عثمان ہاشمی ہے؟ ہاشمی نہیں ہے۔ اہل بیت میں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت میں ہم نے کہا کون کون ہے؟ مطلب اور ہاشم۔ جو عبد الشمس جو جس کے نسب سے عثمان ہے، یہ عبد الشمس کے نسب میں ہے، تو یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے، اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ جو بنی امیہ آپ لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، بنی امیہ کا ابتدا یہاں سے ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے معاویہ، میں معاویہ کا بھی لکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا واضح ہو جائے، ادھر لکھ دیتا ہوں معاویہ کا۔ معاویہ بن صخر ابو سفیان کا نام ہے، حرب، امیہ، عبد الشمس اور عبد مناف۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کہاں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کا نسب ملتا ہے؟ عبد مناف میں، یہ اور عثمان دونوں کا عبد مناف میں، اور یہ معاویہ اور عثمان کا امیہ میں آ کر کے دونوں کا ملتا ہے۔ اسی حوالے سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنو امیہ، اس وجہ سے بنو امیہ۔ تو عثمان بھی بنو امیہ ہے اور معاویہ بھی بنو امیہ ہے۔ جو آج کل کے کچھ لوگ بنو امیہ کا نام تحقیر سے لے کر کے اور اس میں کوئی تفصیل وضاحت نہیں کرتے ہیں، تو وہ بیچارے عثمان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ جو تحقیر انداز سے بنو امیہ کا استعمال کرتے ہیں نا، بنو امیہ کا تحقیری انداز سے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اس میں تو عثمان رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ میں ہے۔ یعنی عفان اب دادا پردادا امیہ، ادھر بھی پردادا امیہ، دونوں رشتہ دار ہے، دونوں رشتہ دار ہے۔ پھر جب میں آپ لوگوں کو وضاحت بتاؤں گا نا جنگ صفین کا، تو پھر اس بات کو مد نظر رکھنا ہے،
یہ ادھر آئے گا کہ معاویہ نے کس وجہ سے کیوں مطالبہ کیا عثمان کے خون کا، اس لیے کہ یہ ان کا رشتہ دار تھا، ان کا وارث تھا، ان کا وارث تھا. یہ پھر بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہے، عمر رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں شامل، ابو بکر بھی شامل، اور معاویہ بھی شامل نہیں ہے. صرف علی رضی اللہ عنہ شامل ہے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ کزن ہے. یعنی جو عبد المطلب ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے وہ بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بھی عبد المطلب کا بیٹا ہے. اب یہ سمجھ آ گئی ہے. ہاشمی کہاں سے نکلے ہیں؟ ہاشم سے نکلے ہیں، بنو ہاشم جس کو کہتا ہے. اچھا، اہل بیت میں کون شامل ہے؟ نمبر 1 بنو ہاشم، نمبر 2 مطلب جو ہاشم کا بھائی ہے، جو ہاشم کا بھائی ہے، یہ نبی نے شامل کیا، یہ نبی نے شامل کیا. اور نمبر 3 اہل بیت میں کون شامل ہے؟ ازواج مطہرات. سورہ احزاب کی آیت ہے، پھر آپ لوگ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ وہاں واضح ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہے، اہل بیت میں شامل ہے. اب اس حوالے سے کوئی سوال ہے یا میں آگے بڑھوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص معجزہ کا ہے، کیونکہ وہ جو سلمان فارسی ہے نا، سلمان فارسی کو جس آخری جس نے ان کو وصیت کی، آخری جو وہ تھا نصارہ کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، پادری، انہوں نے جو آخری ان کو وصیت کی، کہتے ہیں وہ ایک ایسا آدمی ہے جن کا نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، تحفہ کھائے گا. اب یہ غلط فہمی کی شکار ہوتے ہیں. صدقہ بمعنی زکوٰۃ یا عام صدقہ؟ نہیں، عام صدقہ نہیں، حرام نہیں ہے. عام صدقہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے ان کا تعلق ہے. صدقہ ان کو عام خیرات، صدقہ معنی عام خیرات بالکل دے سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں، صرف اور صرف کیا؟ زکوٰۃ نہیں، صرف اور صرف زکوٰۃ نہیں. عام صدقہ ان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے متعلق یہ ہے کہ وہ صدقہ بھی نہیں. تو وہ جو ہے نا پادری نے نشانی بطور بتایا تھا کہ ایسا نبی، ان کا نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا اور تحفہ. اس لیے سلمان فارسی نے مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے کھجور لے کے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آپ لوگ کھا لیجئے. نبی نے نہیں کھایا. اگلا دن تحفہ لے کر گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا اور صحابہ نے بھی. تو وہ سلمان کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ ایک نشانی اب پوری ہو گئی. ایک گروہ ہے اس دنیا میں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 2 چیزوں کی وصیت کی، جس کو غدیر خم والی حدیث کہا جاتا ہے. غدیر خم، وہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں 2 چیزیں چھوڑ دیتا ہوں. نمبر 1، اور یہ بھی کہا ان اخذتم بھی، اگر تم ان دونوں چیزوں کو اپنا لیتے ہو تو ہرگز گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. ایک کہا کتاب اللہ، اور نمبر 2 وعطرتی واہل بیتی، وعطرتی اہل بیتی، اور تمہیں اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ، کتاب اللہ میں سنت بھی شامل ہے، یعنی کتاب اللہ کا معنی وحی، یعنی وحی چھوڑ رہا ہوں جو قرآن اور حدیث کے شکل میں ہے، اور اپنے اہل بیت. مراد کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت کی، نبی نے یوں وضاحت کی، فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں ثقلیں، 2 باہری چیزیں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. ایک کتاب اللہ جس میں ہدایت ہے، نور ہے، جس نے اس کو استمسک بھی واخذ بھی، جس نے اس کو اپنا لیا، جس نے اس کو اپنا پیشوا بنا لیا، کان علی الہدی، وہ ہدایت پر ہوگا. جس نے وحی کو اپنا پیشوا بنا لیا، وحی کو اپنے لیے رہنما بنا لیا، تو وہ ہدایت پر ہوگا. ومن اخطأہ، جو اس کو چھوڑ دے گا، ضل، گمراہ ہوگا. وَأَهْلِ بَيْتِ، یہاں یہ نہیں کہا جس نے اہل بیت کو اپنا لیا،
نہیں بلکہ کہا اذکرکمُ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا نام یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق، کہ میرے اہل بیت کے متعلق میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو. یہ معنی ہے اہل بیتی اس حدیث کے ساتھ جو ذکر کیا. یعنی ایک تو قرآن ہے، وحی ہے، اس پر تو عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ایک اہل بیت ہے، ان کے متعلق جو ہے نا کیا رکھنا ہے؟ اچھا گمان، اچھا رائے ان کے متعلق رکھنا ہے، اور ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کو برا بلا نہ کہنا. یہ معنی ہے کہ میں اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. تمہیں یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا خیال رکھو، ان پر اچھا گمان کرو، ان پر لعن طعن نہ کرو، برا بلا نہ کہو ان کو. یہ معنی ہے حدیث کے اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ کا نام یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، جو مسلم شریف کی روایت ہے. تو اہل بیت میں شامل ہو گیا ازواج مطہرات، ہاشم کے اولاد اور مطلب کے اولاد. ان کے متعلق کیا اصول ہے کہ جو بھی اس نسب سے اس کا تعلق ہے، جو ہاشمی ہے یا مطلب کے نسب سے، جو ازواج مطہرات وہ تو فوت ہو گئی، سارے ختم ہو گئے معاملہ ان کا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن ان میں دو طرح کے لوگ ہوتا ہے اہل بیت میں، ایک نیک مسلمان صاحب توحید، ایک ہے ان میں مشرک بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتا ہے اس میں، شرک کرنے والا. وہ مراد نہیں ہے، ان کا کوئی احترام ہی نہیں ہے. احترام اگر ہے تو ان کے جو صاحب توحید ہے، جو اہل ایمان والے ہیں اہل بیت میں سے. جو شرک کرتا ہے ان کا کیا احترام ہے؟ جو شرک کرتا ہے ان کا کوئی احترام نہیں ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا چاچا ابو لہب وہ بھی ہاشمی تھا، اہل بیت میں تو ان کا کوئی احترام تھا. ابو طالب کا والد علی کا والد ابو طالب جب فوت ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ ادا کی نہیں کی، بلکہ قبرستان میں نہیں دفنایا، جنازہ پڑھائی نہیں گئی. علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا جاؤ اس کو کھڈا کھود کے اس کھڈے میں اس کو ڈال دو. کیوں؟ اسے کہ کافر مرا، تو کافر کا کوئی احترام نہیں ہے. تو اہل بیت جب ہم کہتے ہیں کہ ان کا احترام کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا سلوک کرنا، جو اہل ایمان اور اہل توحید والا ہوں، اور ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہے. یہ آج کے درس کے متعلق چند امور تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیا.